تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ بابا فریدالدین گنج شکر اس شان سے انہوں نے چلے کیے تو انہوں نے حضرت صابر پاک کو بھی کروایا. 12 سال تک بھوکے رہے. بابا کو سب پتہ ہے, بابا صاحب کو سب پتہ ہے, لیکن آپ پردے ڈالے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے. اور 12 سال کے بعد آپ کا حال یہ تھا کہ والدہ آئی تو والدہ نے شکایت کی, اور وہ مشہور سی بات ہے کہ ماں نے کہا کہ کسے کھانا نہیں دیا. تو بابا صاحب نے بلایا کہ آپ کھاتے نہیں تھے, میں نے تو پورا لنگر کھانا آپ کو دیا تھا. کہ حضور کیسے کھاتا, آپ نے تو اتنا کہا تھا کہ کھانا, لیکن کھلانا کہا تھا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ کھا بھی لینا. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان رزق حلال میں کتنا پیور ہوتا ہے, تب کہیں جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ ملتا ہے. یہ بھی ورنہ ایسا نہیں ہے تسبیح چل رہی ہے اور حرام پیٹ میں جا رہا ہے, خدا نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہر چیز خون پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور یہ خون جو ہوتا ہے جب تک دل کے اندر نہیں جاتا یہ جسم کے اندر گردش نہیں کرتا. خون کو پمپ کرتا ہے دل کے بہت سے کام ہے, اور سب سے بڑا کام ہے خون کو پمپ کرنا. اب جب حرام کا خون بنے گا وہ دل میں جائے گا تو پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی, رب کا پیار کیسے پیدا ہوگا. یہ خاص صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی. وہ جوتے سل لیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے, وہ پانی بیچیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے, وہ جھاڑو دے دیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے کہ رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہونا یہ ذلت نہیں ہے, حرام کھانا یہ ذلت ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اتنے بھوکے رہے, اتنی بھوک پیاس آپ نے اٹھائی, اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتے رہے, اور تربیت میں آپ کو ان مراحل سے مجاہدات سے گزارتے رہے. حالانکہ ان دنوں حضرت محبوب الہی بھی پاک پٹن میں موجود تھے. پاک پٹن میں محبوب الہی کی بھی تربیت ہو رہی تھی. محبوب صاحب تھوڑے شرمیلی طبیعت کے آدمی تھے, پیر صاحب سے مرید ہوئے تو سوچا کہ یہ سب کی چوٹیاں کاٹتے ہیں مرید ہوتے وقت, یعنی بال کاٹتے ہیں, تو چونکہ نو عمری میں تھوڑا بال کٹانے میں شرم آتی ہے, اور سوچا کہ میرے بال کاٹ لیں گے تو میں اپنے ہم سبق دوستوں کے ساتھ استاد سے سبق لینے کیسے جاؤں گا, تو اگر یہ میرے بال نہ کاٹے تو اچھا ہو. تو پیر صاحب نے مرید کر لیا, بال نہیں کاٹے. لیکن جب کوئی دوسرا مرید ہوا اور اس کے بال کٹوائے تو بال کٹنے تھے کہ اچانک چہرے پہ نور آ گیا. تو محبوب صاحب نے سوچا کہ جو رمق وہاں آئی ہے مرید ہونے کے بعد اور بال کٹوانے کے بعد وہ میرے پاس نہیں ہے, تو پھر دل میں خیال آیا کہ میرے بھی بال کاٹ دیے جاتے تو اچھا ہوتا, تاکہ وہ نور مجھے بھی مل جاتا. آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, بزرگان دین کا ایک اپنا انداز تھا. آج مرید ہونے کا, بیعت ہونے کا طریقہ بدل چکا ہے, انداز بدل چکا ہے. اب تو صرف جو ہے وہ عہد دیا جاتا ہے, مرید کیا جاتا ہے, اور ہر سلسلے میں الگ الگ انداز ہے. تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچنا تھا. حضرت صابر پاک کو آپ پہنچے, اللہ کا رنگ ان پر لینا تھا, اللہ کی رینی لینی تھی. تو سرکار بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نکال رہے ہیں اس منزل سے آپ کو. ان دنوں بھی حضرت صابر پاک کا انداز یہ تھا کہ آپ پورا دن حجرے میں رہتے, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے, باہر نہیں نکلتے. ایک مرتبہ آپ لنگر تقسیم کرنے نہیں آئے, 11 سال کی عمر تھی, اور 11 سے لے کر کے 23 سال کی عمر تک آپ جو ہے وہ لنگری تقسیم کرتے رہے. تو اس درمیان میں ایک دن آپ باہر نہیں آئے, تو لوگوں نے بابا صاحب سے کہا, بابا صاحب صابر باہر نہیں آتے, کہا چھوڑو رہنے دو, کوئی آواز نہیں دینا اس کو. اور اس کے بعد لنگر کسی نے تقسیم کر دیا, تھوڑی تاخیر سے آپ باہر نکلے. تو اس وقت استغراق کی کیفیت تھی. اولیاء اللہ پر ایک وہ آتی ہے کیفیت جس کو استغراق کی کیفیت کہتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے, استغراق کی کیفیت کی بہت فضیلت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی ولی استغراق میں ہوتا ہے اس کے درجے ایسے بڑھتے ہیں جیسے بجلی میں کرنٹ ہوتا ہے نا, ایسے درجے بڑھتے ہیں. اور حضور پر بھی کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور جب استغراق کی کیفیت طاری ہوتی تھی حضور علیہ السلام پر, تو حضور اماں عائشہ کو اور کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے. ایک مرتبہ وہ قاضی ایاز نے لکھا اس حدیث کو شفا شریف میں کہ حضور علیہ السلام موجود تھے, اماں عائشہ نے سلام کیا تو کہا من انتے, کون ہے تو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ عائشہ. تو کہا کون عائشہ؟ تو عرض کیا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو کہا ابو بکر کون ہے؟ تو کہا محمد کی زوجہ, محمد کی بیوی عائشہ. تو کہا من محمد, محمد کون ہے؟ تو اس وقت آپ ڈر گئے, گھبرا گئی کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ابا کے پاس گئی, اور جب واپس تشریف لائی, دیکھو صوفیہ کی یہاں جو بھی اصطلاحات ہے وہ قرآن حدیث سے ہے, آپ کی نظر وہاں تک نہیں جاتی, اس لیے آپ اعتراض کرتے ہیں. استغراق کی کیفیت کا ثبوت بھی حدیث میں موجود ہے, جس کو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی قاضی ایاز نے لکھا ہے. اپنے والد کے پاس گئی, جب واپس تشریف لائی ہے تو اللہ اکبر, اس وقت والد بزرگوار کا دیکھو حضور کی کیفیت کیا ہے. جب آئے تو سرکار کو سلام کیا, تو جواب دیا, مسکرایا. تو عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے یہ کیفیت تھی, اور سرکار نے فرمایا کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے. کچھ لمحات مجھ پر ایسے آتے ہیں کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے, اور اس درمیان کے اندر کوئی مقرب فرشتہ اور کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. استغراق کی کیفیت.
تو نبی کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے، صحابہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے، اولیاء اللہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے۔ تو صابر پاک نکلے بھی تو استغراق کا اثر تھا، اور پوچھا کہ لنگر کس نے بانٹا؟ تو کہا کہ بابا صاحب کے وہ فلاں بیٹے ہیں نا، انہوں نے کہا کس کی اجازت سے بانٹا؟ کہا کہ حضرت آپ کو آنے میں دیر ہوئی اس لیے انہوں نے بانٹ دیا۔ کہا اس نے کس کی اجازت سے بانٹا؟ تو لوگ چپ ہو گئے۔ فرمایا وہ میری اجازت کے بغیر لنگر بانٹتا ہے اور اب تک وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی اور زمین پہ گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صابر پاک کی، ابھی صابر پاک مرید نہیں ہوئے، بابا فرید کے مرید نہیں ہوئے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ تو اس وقت تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بابا صاحب نے تو بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا۔ کہا علی احمد بیٹے بات کیا ہے؟ اس کی حضور آج میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا عبد الوہاب جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا، انہوں نے میرا انتظار تک نہیں کیا آنے کا۔ اور شیخ عبد الوہاب جیلانی کا انتخاب کے یہاں تربیت پا رہے، 2 سال تک باہر نہیں آتے۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر پر کیفیت طاری ہوئی استغراق کی، اور بابا فرید بھی استغراق میں ہوتے تو کئی دن گزر جاتے اسی حالت میں۔ لوگ آ کر کے لنگر کھا کر جاتے، لذیذ سے لذیذ غذائیں، اور بابا فرید کا گزر کس پہ ہوتا؟ کچے گولروں پر، کچے گولر کھاتے۔ اور ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی خود کہتے ہیں کہ خانقاہ میں نمک نہیں تھا، لنگر کے لیے خوب ہے، خود کے ذاتی پکانے کے لیے نمک نہیں تھا، ہم اپنے جو خاص خلیفہ اور خاص مرید ہوتے ان کو لے کے کھاتے تھے کچے گولر ابال کر، بس یہ کہ حلال پیور حلال ہو، اس لیے کوئی چیز خرید کر کے نہیں کھاتے تھے جلدی۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے سوچا کہ کچے گولر تھوڑے سے کسی وہ کڑوے سے لگتے ہیں نا، اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کڑوا بھی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کسیلا، کسیلا جو لگتا ہے نا، یعنی وہ کھانے میں عجیب ٹرٹ جیسا لگتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ تو حضرت محبوب صاحب نے سوچا کہ اس کو پکانا تو میرے ذمے پر ہے، تو ایک دکاندار سے نمک ادھار مانگ کر کے لائے۔ بابا صاحب جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے لقمہ اٹھایا، فرمایا کہ لقمہ شکایت کرتا ہے، اسے شبہ کی بو آ رہی ہے، اس سے شبہ کی بو آ رہی ہے، شکایت کر رہا ہے لقمہ۔ تو کہا کہ پکایا کس نے؟ پانی کون لایا؟ لکڑی کون لایا؟ ہانڈی کس نے دھوئی؟ سب وہاں موجود ہی تھے۔ کہا حضور جہاں سے پانی آتا ہے پانی وہیں سے آیا، ہانڈی حضور جس طرح دھوئی جاتی ہے ویسے ہی دھوئی، لکڑی جہاں سے لانے کا حکم حضور وہیں سے آتی ہے۔ حضرت محبوب صاحب کہتے ہیں کہ میں تو شرمندہ پانی تھا، میں نے کہا حضور معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ نمک ختم ہو گیا ہے، میں ادھار مانگ کر کے جو ہے وہ نمک لایا ہوں اور وہ ڈال دیا۔ فرمایا کہ یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ درویشوں کو زیب نہیں دیتا، ادھار مانگ کر لایا ہوا کھانا اگر ہم کھائیں گے تو پھر اس وہ منزلیں کیسے طے ہوگی اس مقام پر؟ یعنی حرام تو اپنی جگہ ہے، ادھار مانگ کر لایا ہوا بھی وہ کھاتے نہیں تھے۔ یہ مرتبہ اس لیے ملتے، یہ اولیاء اللہ کی زندگی اس لیے نہیں پڑھی جاتی، عرس اس لیے نہیں منایا جاتا کہ کرامتیں سن کر نعرے لگا کر گھروں کو چلے جاؤ، ان کی استقامت دیکھو اور ان کو فالو کرو تاکہ اللہ وہ منزلوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی کچھ عبرت ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس وقت ہو گیا، گفتگو سمیٹ لوں۔ بابا صاحب استغراق کی کیفیت میں تھے، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس کیفیت میں آتے اور صابر پاک کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے اب بھی اس حجرے میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس حجرے میں اب بھی صابر پاک کا اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس حجرے میں داخل ہو جائے، اور داخل ہو جائے تو اس میں ٹھہر جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہ حجرہ بھی اللہ ہمیں دکھائے بابا صاحب کی نگری میں۔ تو بابا صاحب حجرے پر آتے اور پھر واپس چلے جاتے، آتے پھر جاتے۔ آئے تو تھے صبح کے وقت، فجر کے وقت دروازہ کھلا تھا، لیکن صابر پاک استغراق کی کیفیت میں۔ سن لو صابر پاک کون ہے، میرے آقا صابر پاک کا مقام کیا ہے۔ ہمارے یہاں کرامتیں گڑی نہیں جاتی ہیں، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں کرامتیں ہوتی نہیں، ہاں، یا پھر کرامتیں اس لیے گڑی جاتی ہے کہ آنے والا خطیب ان صاحب کرامت سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس کو علم نہیں ہوتا۔ یہاں تو صابری خیرات اتنی ہے صابر پاک کے حوالے سے فقیر قادری کے پاس، اس طرح کی درجنوں محفل سجائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صابری خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس در کے گدا ہیں الحمدللہ، اور ہمیں پتہ ہے ان کے مرتبے کیا ہیں، اور آپ تک اسی لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کے مرتبے معلوم ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ ان کی برکتیں ملے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اولیاء سے محبت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اللہ کے برابر بٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ہم نشین ہوں گے، ہم نشین کا ترجمہ میں نے اسی لیے اللہ کے برابر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بٹھائے جائیں گے۔ وہ خدا جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ اپنے سامنے جو آمنے سامنے سے پاک ہے، ان کو بٹھائے گا جنہوں نے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی ہے۔ فجر میں آئے دیکھا صابر پاک استغراق میں ہے،
پھر چلے گئے، پھر اشراق کے وقت آئے، دیکھا استغراق میں ہے، پھر آئے دیکھا استغراق میں، اور پوری رات رونے کی آواز حجرے سے آ رہی تھی، صبح دروازہ کھلا تھا، بابا صاحب نے دیکھا چاشت کے وقت استغراق کی کیفیت کا خاتمہ ہوا، جیسے انہوں نے بابا صاحب کو دیکھا صابر پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مرشد کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اس کی حضور کیسے آنا ہوا؟ علی احمد رات حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ ملاقات کر لوں، کیا بات ہے؟ اس کی حضور اتنا استغراق اور جذبہ کی کیفیت رہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے صرف یا تو ولی آ سکتا ہے یا تو رجال الغیب آ سکتا ہے، عام آدمی مجھ سے ملتا کہاں؟ آج رات میں نے خواب دیکھا، بعض مورخین کہتے خواب دیکھا ہے، اور اکثر صوفیہ جنہوں نے اس کا ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یہ مشاہدہ کیا کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، بابا فرید فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، اور میرے آگے آگے میرے مرشد بابا قطب ہیں، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے، جب میں نے قدم بڑھایا تو بابا قطب نے کہا کہ صابر کو بھی ساتھ لو، علی احمد کو ساتھ لو، تو ہم نے تمہیں بلایا، تم ہمارے پیچھے پیچھے آئے، تم آسمانوں پہ پرواز کرتے گئے، اور جب ہم اس منزل پر پہنچے جہاں مکان ختم ہو جاتا ہے، جہاں حدیں ٹوٹ جاتی ہے، اس مقام پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ گر ہے، سبحان اللہ، اور اکابرین اولیاء وہاں موجود ہے۔ جب اس منزل پر ہم پہنچے تو وہاں پر بابا قطب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہم دونوں کو رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ہم وہاں ادب سے بیٹھ گئے، تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور جب اللہ کے حبیب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو پوری محفل اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جانے محفل کو دیکھنے لگی، تو حضور علیہ السلام نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا، اور ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر کے تمہاری پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تھپ تھپا کر کہا ھذا ولی اللہ، یہ میرے صابر کی شان، مخدوم اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے جب اپنا دست اقدس ہٹایا تو محفل کے تمام اکابر اولیاء نے اسی طرح پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی اللہ، سبحان اللہ، سبحان ھذا ولی اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ منظر دہرانے کے لیے میں بھی آ گیا ہوں، اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی اللہ، اور یہ کہہ کر کے باہر نکلے تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے، جب باہر نکلے تو وہاں جتنا مجمع تھا سب پکار اٹھا ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ۔ اور اس کے بعد پھر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرمانے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ کلیئر آج کل مشرکین کا بہت بڑا بت کدے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے، اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے بت ہیں، آج بھی ہیں، تو تمہیں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی آنکھ ایسے بڑی ہو جاتی ہے، ایسے بڑی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی دیکھا ایسے کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتا ہے، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی سبحان اللہ بول کے بتاتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ زبان سے نہیں کچھ بولے، آنکھ سے اشارہ کرے، سر ہلائے، ہاتھ سے اشارہ کرے، تو ایسا لگتا ہے بات تو اس کے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بات اتنی بھاری کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن ایک منزل بات پر ایسی آتی ہے کہ نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ سر کام کرتا ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان ایسی ہو جاتا ہے بات سن کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلام سن کر کے اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بات سنیے، اب حضور علیہ السلام جب کلام کرتے تھے تو عرب کے فصحاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ آنکھ ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے تھے، ان کی کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ مر چکا، کلام مصطفیٰ سن کے مر چکا۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں میں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ارے جب نبی کے کلام کا یہ عالم ہے تو خدا کے کلام کا عالم کیا ہے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یہ نچنیے لوگ دین سمجھائیں گے اور یہ تشریح کریں گے دین کی، ہم نے کہا اوقات میں رہو، بس اتنا ہی ہے، اور آپ کو زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان بزدلی پر آتا ہے تو ایسے غلط لوگوں کا سہارا لیتا ہے، اور دین دین ہے۔ تو ایک بہویلا مچا ہوا ہے، صابر پاک نے بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، بیوی کو جلا دیا، فیس بک پہ عورتوں کو ننگا کرنے میں انہیں شرم نہیں آتی، اور الزام دھرنے میں بیوی کو جلا دیا۔ ہم نے کہا کیسے جلا ہے؟ کہا کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ صابر پاک نے بیوی جلا دی، بیوی جلا دی، بیوی جلا دی۔ میں نے کہا بالکل جلا دی، ٹھیک ہے جلا، ہم اپنا مسئلہ کھل کے بیان کرتے ہیں، جلا دیا، جلا دیا، لیکن اس سے تجھے کیا؟
تو کہا جلا دیا تو میں نے کہا جلایا تو کیا اس کا جنازہ نہ ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. دفن نہ ہوئی تو کہا ہوئی تھی. میں نے کہا پھر کیسے جلایا؟ جلایا کیسے؟ کہا یہی تو بات ہے، احسان کیا. کہا بولے وہ کیسے؟ میں کہا سن، صابر پاک نے چلے کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے عشق الہی کی جو آگ سینے میں لگائی تھی، اب اس عشق میں اتنے گم ہوئے کہ یار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جب عشق حق آتا ہے تو پھر وہاں کسی کی گنجائش نہیں رہتی. تو صابر پاک کے سینے میں جو عشق کی آگ لگ رہی تھی، ماں نے زبردستی کر کے شادی کرا دیا. تو صابر پاک نے سوچا یہ روز آتی جاتی رہے گی. توجہ ممبئی والوں، باندرا والے توجہ، یہ روز آتی جاتی رہے گی، سلام کرتی رہے گی، ڈسٹرب کرتی رہے گی. صابر پاک نے سوچا جو عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے وہ اس کے سینے میں بھی لگا دیا. توجہ، جو میرے سینے میں عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. جا کے پوچھو، جنگلوں بیابان میں پڑے رہتے ہیں، حق کی صدائیں کرتے رہتے کہ وہ آگ لگ جائے، لیکن لگتی نہیں. اعلیٰ حضرت جیسے لوگ کہتے تھے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا کیوں نہیں رمائی. یہ سب کو نہیں ملتا. نمازی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل ہے. حاجی بننا آسان ہے، عشق کی آگ ملنا مشکل. تو وہ جو آگ جل رہی تھی نا، عشق کی آگ، تو صابر پاک نے سوچا اس کو اپنی طرح بنا لوں تاکہ یہ بار بار آنے جانے سے چھٹی مل جائے. جیسے میں وہاں مشغول ہوں یہ بھی مشغول ہو جائے. تو صابر پاک نے آنکھ اٹھائی اور آنکھ ہی آنکھ میں ڈال کر کے بیوی کے دل میں عشق الہی کی آگ لگا دی، عشق رسول کی آگ لگا دی. تو چونکہ صابر پاک کا سینہ ریاضت، مجاہدے، عبادت کر کے اس آگ کا متحمل ہو چکا تھا، اس آگ کو سنبھالنے کا متحمل ہو چکا تھا، لیکن بیوی کے پاس وہ ریاضت اور مجاہدے نہ تھے. عشق کی آگ مل تو گئی مگر وہ برداشت نہ کر سکی عشق کی آگ کو، اور اسی آگ سے جل کر کے اس نے جان جانے آخری کے حوالے کر دیا. تو یہ دنیا کی آگ سے نہیں جلایا تھا، صابر پاک نے دل میں عشق رسول کی آگ لگایا جو وہ برداشت نہ کر سکی. اور یہ عیب نہیں ہے، یہ تو انسان کی معراج ہے کہ اس کو عشق رسول کی آگ نصیب ہو جائے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا عشق میں. اور پھر عشق میں جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کیا شان ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا عشق میں سب تجنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں. جس سے عشق کرنے لگے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں. آسمان میں کیا نام ہے، زمینوں میں کیا نام ہے. جس سے عشق کرتے ہیں اس رسول کے بارے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں سب پتا ہے، گناہوں کے بارے میں پتا ہے، نچنیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں تجسس ہے. حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. بس عشق کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، عشق کر رہے ہیں. میرے بھائی عشق وہ ہوتا ہے محبوب کے علاوہ کسی اور جگہ انسان تکتا بھی نہیں ہے، اس سے فرصت ہی نہیں ہوتی. امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل کیے جائیں گے. آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور غریب میں فرق نہ کرتی. جب آپ پہنچے غریب مریدہ کے گھر اس لیے قیام کیا، وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قربان جائیں، گلزاری کے گھر قدم کیا آ گئے، علی کے لال کے، غوث پاک کے شہزادے کے. گلزاری کی قسمت سنور گئی اور ان کے گھر قیام ہوا صابر پاک کا. تو صابر پاک اب مسجد جاتے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کلیر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہریدوار کے، اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت عروج پر تھا، اب بھی ہے. بڑے بڑے بت خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غریب تھے، ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیچتے. وہاں ساہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی، زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی. وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا، اور قیام الدین کا لقب تھا زموان. اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کا نام قاضی تبرک تھا. وہ اس کی جامع مسجد کی امامت کرتا تھا. قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور غریبوں کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا. غور سے سنیں، صابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا، اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیر کی گندگی ان کے سامنے تھی، اسی لیے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو، کیونکہ مسجد کا مقصد ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ
بندہ نواز साबिर पाक वहां पहुंचे तो काजी तबर्रुक ने यह माहौल बनाया था कि मालदारों के लिए मुसल्ले बिछते थे और गरीब अगर पहले से आकर बैठ जाता और मालदार बाद में आता तो गरीब को उठा दिया जाता और पीछे कर दिया जाता। यानी दीन के नाम पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था। आपको मालूम है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने पूछा अब्दुल्ला इब्न मुबारक से, ये बताओ इंसान कौन है, इंसान किसे कहते हैं? फरमाया उलमाए हक इंसान है। तो फिर पूछा बादशाह कौन है? फरमाया जो जाहिद लोग हैं, आबिद और जाहिद वो बादशाह है। कहा कमीने लोग कौन है, कमीने जलील लोग कौन है? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जो दीनदार बनकर दीन के को बेचकर दुनिया कमाते हैं वो कमीन और जलील लोग हैं, और दुनिया कमाकर दीन को बेचकर दुनिया कमाते हैं और जाली तकद्दुस दिखाते हैं, यानी जाली मुकद्दस बनते हैं। मुकद्दस बनने का खूबसूरत दाढ़ी की तराश खराश, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, सफेद कपड़े, और उसके बाद जबान पर काल अल्लाह काल रसूल, जबान पर कुरान हदीस। लेकिन ये तकद्दुस सिर्फ जबान तक है, दिलों में गुनाह की मोहब्बत, दिलों में अय्याशियों की मोहब्बत, दिलों में बुराइयों की मोहब्बत, दिलों में गुनाहों की मोहब्बत। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं दीन बेचने वाले सबसे जलील और कमीने लोग हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई दीनदार अगर किसी मालदार का एहतराम करे माल की बुनियाद पर तो उसने अपने हाथों से अपने दीन को कत्ल कर दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम आपको कहां ढूंढा करें? आका फरमाते हैं मुझे मदीने के कमजोर लोगों में ढूंढा करो, गरीबों की महफिल में आया करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाया करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये बड़ा तवील सा उन्वान है। काजी तबर्रुक ने दीन की पूरी छवि बदल दी थी। आज भी दीन की छवि बदल दी गई है, आज भी दीन की छवि बदल दी गई कि आज अगर कोई मालदार हमारी मस्जिद को थोड़ा सा चंदा दे दूं और गरीब ना दे सके तो हम दोनों में फर्क करते हैं। चंदा उसने हमको नहीं दिया है, मस्जिद को दिया है। बेशक बेशक हमारे मदरसे को दिया, हमको नहीं दिया है, इसलिए हमारे लिए दोनों बराबर हैं। आज हम फर्क कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह हमें तौफीक दे, नेक तौफीक दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने हुक्म फरमाया हबीब तू कभी इन कमजोरों को न छोड़ना, इसलिए कि मालदार के करीब अगर कोई हो तो वो सोचता है मेरे माल की वजह से करीब है, लेकिन गरीब का कोई करीब होता है तो वो सोचता है कि नहीं ये मेरी इखलास की वजह से मेरे करीब, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे करीब है। तो याद रखें, मैं मालदारों की मजम्मत नहीं कर रहा हूं, जिसके पास माल है उस पर अल्लाह का फर्ज है, हम उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन गरीब तबके को जब नजरअंदाज करते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल बनता जा रहा है हमारे यहाँ। अगर मालदार मुसाफा करने हम खैरियत पूछते हैं, गरीब से मुसाफा करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं होता, या तो हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है, या तो प्लेन हमारा छूटने लगता है, या तो दावत में खाना ठंडा होने लगता है, ये हालात होते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान क्या है, हमें उस शान को जिंदा करना पड़ेगा, उस फकीरी को ताबिंदा करना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाए अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदों का दिल खुश करे वो मुझे खुश करते हैं, मुझे राजी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुलजारी के घर आप ठहरे, एक कमजोर तेल बेचने वाली बुढ़िया के घर काजी तबर्रुक ने मालदारों को अपने हाथ में कर लिया, जमींदारों को अपने हाथ में कर लिया। पहली मर्तबा साबिर पाक मस्जिद गए। साबिर पाक बहुत खूबसूरत थे, आपके होलिया के मुताबिक बताया जाता है, आपका होलिया यूं लिखा हुआ है, आपका मियाना कद था, पस्ती बमाइल, आपका कद मियाना था और आप बड़े खूबरू थे, खूबरू इस तरह के सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के पोतों में आपका शुमार होता है, बड़े हसीनो जमील थे। और गौस पाक का हुस्न क्या था, मेरे इमाम फरमाते हैं मुस्तफा का तने बेसाया का साया देखा, किसने देखा, मेरी जहां जलवे ज़ैबा तेरा। तो आप मस्जिद गए, मस्जिद में गए तो देखा तो लोग बड़े मुतासिर हुए। उस वक्त जो तलियर की जामा मस्जिद थी, बाज मौर्रिखीन के मुताबिक खजीनतुल अस्फिया, मसालिकुस सालिकीन, इस तरह के जो मुसन्निफीन और मौर्रिखीन हैं उनके मुताबिक एक वक्त में 10,000 से ज्यादा लोग उसमें नमाज पढ़ते थे। इर्द गिर्द के लोग जुमा पढ़ने वहीं आते थे, तो साबिर पाक जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। और जब आप गए तो आप वहां पर खड़े हो गए और काजी तबर्रुक से कहा, काजी तबर्रुक देख मैं अली का बेटा हूं और नबी का शहजादा हूं, इसलिए यहां खिताब का हकदार मैं हूं, मैं लोगों को नसीहत करना चाहता हूं। उसने कहा मैं यहां बरसों से इमाम हूं और आप मुझे कहते हैं कि खिताब आप करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया खिताब हमारा हक है, मिंबर और मेहराब हमारा हक है, लेकिन आप जानते हैं यजीद के दौर से लेकर आज के दौर तक अली की औलाद के खिताब से लोग हमेशा डरते रहे हैं कि जब भी इनकी जबान खुलेगी तो ये है अली के बेटे, जब बोलने लगेंगे तो छा जाएंगे जमाने पर। इसीलिए
دمشق کے منبر پر بھی امام زین العابدین نے جب خطبہ شروع کیا، پہلے تو یزید نے ان کو تقریر کی اجازت نہیں دی، اور اگر بادل ناخواستہ پبلک کے اصرار پر اجازت دی، امام زین العابدین نے 2 حدیثیں اپنے نانا کی کیا پڑھی، اس لیے کہ جو علی و فاطمہ کی اولاد ہیں، دنیا کے سارے خطیبوں کو ایک طرف کھڑا کر دیں، اور جو فاطمہ وہ علی کا سچا اصلی خون ہے، ان کے پاس صحیفہ فاطمہ کا علم ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں جاتی وہاں ان کے دل کا کنیکشن جاتا ہے، اس لیے دنیا میں وہ موتی جو کوئی نہیں لا سکتا وہ علی جو فاطمہ کی اولاد لاتی ہے، اسی لیے تو غوث الاعظم دستگیر نے جب خطاب شروع کیا تو بغداد کے سارے خطیبوں کی محفلیں سولی پڑ گئی، عبد القادر جیلانی کی محفل میں 70 ہزار لوگ آنے لگے، لوگ تقریر کا موقع دیں گے، انہیں پتا ہے کہ جس دن موقع مل گیا ہماری محفلیں سولی پڑ جائے گی، کیونکہ علی کی اولاد جب بولے گی، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ پوری دنیا میں اس دور سے لے کر بنو امیہ سے لے کر آج تک پابندی کی کوشش ہے، پابندی کی کوشش ہے، کیونکہ جب امام زین العابدین نے بولنا شروع کیا تو بے نمازی یزید کو بھی نماز یاد آ گئی، بے نمازی یزید، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، اذان دو۔ امام زین العابدین ایک اذان ہوئی تو اس کا دینی جی نہیں بھرا کہ اس کی آواز تو غالب ہے، یہ تو بڑا چلا کر بولتا ہے، اس کی آواز تو زین العابدین کی آواز تو غالب ہے، کہیں یہ دل نہ پھاڑ دے لوگوں کے۔ تو ایک اذان ہوئی، شروع کی، اس پہ دل، دوسرے کا تو بھی دے، تیسروں کا تو بھی دے، چوتھے کا تو بھی دے، 5 لوگوں کو کھڑا کر دیا، اذان ہونے لگی۔ اذان کا تو ادب کرنا تھا نا، نبی کا شہزادہ عمل نہ کرتا تو کون کرتا؟ امام زین العابدین چپ ہو گئے، جب چپ ہوئے نا منبر سے نیچے آ گئے، کہا تو نے وعدہ خلافی کی، کہا کہ کیسے کرتا، وفا کیسے کرتا، اس لیے کہ جس کی طبیعت میں جفا وفا کیسے کرتا، نہیں کروانا تھا، تو 5 اذانیں دلوائی، لیکن منبر سے آپ اتر گئے جب اشہدو ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا ہمیں چپ کرانے والے، منبر پہ قبضہ کرنے والے، محراب کو غصب کرنے والے، یہ محمد تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تیرے باپ کا نام ہے، سیدوں کے باپ کا نام ہے۔ ارے تم پابندیاں لگا کر بھی مجبور ہو کہ سیدوں کے نانا کا نام جب تک اذان میں نہ آئے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی، اور جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ قاضی تبرک نے کہا آپ کو خطاب کرنے نہیں دوں گا، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مرضی تیری، لیکن بیٹھتے بیٹھتے آپ نے 2 جملے کہہ دیے، اور ان 2 جملوں کا اثر یہ ہوا صابر پاک کا، اٹھا کے تاریخ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے میں ہوا میں گرے لگا رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں، یہ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں 2 جملے کیا کہے ہیں، پوری مسجد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبرک صاحب بہت دنوں سے تبرک بانٹ رہے تھے لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خون رسول نے کیا بولا تو دلوں کے تار چھیڑ دیے، اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ اصل میں نغمے کا کمال نہیں ہوتا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں نہ نغمے کا کمال ہے نہ ساز کا کمال ہے، کمال تو ان انگلیوں کا ہے جو چلتی ہے تب وہاں سے آواز نکلتی ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا، اس لیے کہ جب تک کہ دل سے بات نہیں نکلتی تو دل پہ اثر نہیں کرتی، اور دل اہل دل کے پاس ہوتا ہے، اور دل جب اہل دل کے پاس ہوتا ہے، قربان جائیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو، پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی بھی اللہ اکبر، رسول اللہ کا خون ہمارے درمیان بفضل ہی تعالیٰ پوری کائنات میں موجود ہے، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو قاضی تبرک 2-4 جملے کہے، مجمع کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ قاضی تبرک نے کہا آپ کون ہیں، کون ہیں آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا، ان کا بیٹا عبد الوہاب جیلانی، ان کا بیٹا عبد الرحیم عبد السلام جیلانی، ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ مجھے صابر کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر، کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون ہیں ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیر نے بھیجا ہے، اور یہ جو تو نے ڈکٹیٹرشپ کا قانون شروع کیا نا یہ ختم کرنے آیا ہوں، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم آپ کی چلنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا۔ نبی کے شہزادے کو نبی کی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں، چور پڑے، ڈاکو پڑے، لٹیرے پڑے، زانی پڑے، شرابی پڑے، نبی کے شہزادوں کو اجازت، سب کے لیے جگہ ہے، نبی کے شہزادوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہی کسی کا نام یزیدیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جی بے شک۔ یزیدیت روپ بدلتی ہے
नाम बदलती है लेकिन उसकी क्या बात। हकीकत नहीं बदलती। जी। यजीदियत का मुख्तसर तारुफ ये है, जो सैयदों का दुश्मन होगा वो यजीद होगा वक्त का, और इससे बढ़कर क्या। बेशक, बेशक। इस्तिलाह इसी का नाम है। इसलिए कि अगर आले हुसैन जिंदा है बेशक। खून रसूल की बुनियाद पर, तो आले यजीद भी मौजूद हैं बुग़्ज़ अहले बैत की बुनियाद पर। बेशक, बेशक। और जब तक ईमान करार नहीं पा सकता जब तक आले मोहम्मद की मोहब्बत न हो, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ऐसे थोड़ी मिल जाती है, जब तक आल की मोहब्बत ना हो रसूल पाक की मोहब्बत नहीं मिलती। निकाल दी गई मस्जिद से। लोग बयान करते हैं साबिर पाक ने मस्जिद गिरा दी, नहीं, बहुत गलत है ये। पहली बार मस्जिद से निकाले गए, आप हसरत से देखते रहे, जुमा सब पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता, मेरे नाना नमाज लाने वाले हैं और मैं नहीं पढ़ता नमाज, जुमा की नमाज मुझसे छोड़ी जाती है। आप गए और आपने नमाज ज़ोहर अदा की गुलजारी के घर पे, और बाबा साहब को खत लिखा, बाबा साहब देखो एक काजी तबरुक ने ऐसा किया, और जमवा ने उसका पक्का भगत मालदारों को उसने हाथ में ले रखा है, वो उसको चुमा, आंखों पे रखा, सर पे रखा, और उसी खत को लपेट कर फिर दूसरा खत लिखा, बाबा साहब देखा आपके खत के सब, हमारी तौहीन की हमें बर्दाश्त हुआ, आपकी तौहीन कह रही है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो खत गया, खत के बाद दूसरा खत जमवान के नाम आया, क़यामुद्दीन उसका नाम था। उससे कहा तू सुधर, ये तुझे गलत पट्टी पढ़ाता है, इसके हमले से निकल, इसकी शरारत से निकल। क़यामुद्दीन के पास खत आया, तो चूंकि उसको बड़ा डरा करके रखा था उसने, साबिर पाक के हवाले से बड़े कान भर रखे थे, वो जादूगर है, वो साहिर है, और वो ये है और वो है, तो गलत प्रोपेगेंडे का तो कोई भी शिकार होता है। याद रखें, जब भी किसी के मुतालिक कोई बात कान पर आए, अहले इल्म का अंदाज होता है उसकी तहकीक करें, और कुरान भी ये कहता है जब तुम्हारे पास फासिक खबर लाए तो पहले उसकी तहकीक कर लो, उसे जांच लो कि बात क्या है। क़यामुद्दीन को उसने बहुत वरगला रखा था, क़यामुद्दीन के पास खत आया, उसने जो है वो तबरुक को पेश किया, काजी तबरुक को, और काजी तबरुक जो है अब उसने ये खत पेश किया तो उसने वो भी फाड़ दिया। अली मुल्ला अब्दाल ने वो फटा हुआ खत फिर उठाया और लेकर के चले। उसके बाद तीसरा खत साबिर पाक ने लिखा, देखो इस कदर जो है वो साबिर पाक सब, मैं हैरान रहता था कि बास किताबों के अंदर यह है कि एक हफ्ते में मस्जिद जो है वो सजदा रेज हो गई। तो मैंने सोचा कि जिसका लक़ब साबिर हो, फिर उन्होंने इतनी उजलत क्यों की है। तो बहुत किताबों को मैंने छाना कि हकीकत तक पहुंचना चाहिए। बचपने से यही सुनते आ रहे हैं कि पहली ही नशिस्त में मस्जिद सो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि रिवायतों को दरायतों पर भी परखना पड़ता है ना। तो इतना लंबा अरसा गुजरा है उसके अंदर। बाज मौरखीन ने लिखा ये सब होते होते तकरीबन जो है वो 6 हफ्ते का अरसा गुजरा, बाज कहते हैं 11 महीने का अरसा गुजरा, तकरीबन 1 साल गुजरा उसके अंदर। बहरहाल जो भी हो, तो उसके बाद तीसरा खत बाबा साहब के पास लिखा, तो बाबा साहब ने उसमें एक जुमला लिखा, कलियर मैंने तुझे सौंप दिया और वो तेरी बकरी है। जुमला देखे बाबा साहब का, बाबा फरीद का जुमला, कलियर तेरी बकरी है, चाहे तो उसका गोश्त खा चाहे तो उसका दूध पी। ये जुमला फरमाया, कुर्बान जाए क्या अदीबाना अंदाज है, सूफियाए किराम को अल्लाह ने क्या इल्म दिया है। कलियर तेरी बकरी है, या गोश्त खा या दूध पी। अब जैसे ये हुआ तो वो खत आया, तो अली मुल्ला अब्दाल को बाबा साहब ने कहा, अली मुल्ला इसमें बाबा साहब ने हमें इजाजत दी है। साबिर पाक ने फरमाया, और जैसे ही आपने जब वो जमीन को देखा गुस्से से साबिर पाक ने, तो 3 जलजले आए कलियर की जमीन पे। तो चूंकि वो जो क़यामुद्दीन था वो डर गया, और उसने तबरुक काजी को बुला के कहा, देख ये साबिर अली अहमद को सताने का नतीजा है, तौबा कर लेते हैं, चलकर उनको मना लेते हैं। उसने कहा ये जादू है, इसकी कोई औकात नहीं है, मेरे पास एक औरत है। देख रहे हैं आप कितनी शराफत इस मौलवी की, कि मेरे पास एक औरत है, वो जादूगर है, और वो तुझे 3 नहीं बल्कि 11 मरतबा जमीन हिला कर बता सकती है। बुलवाया उस औरत को, और बुला करके उसने जमीन पर कुछ अंतर मंतर पढ़े, तो जमीन उसको हिलती हुई नजर आई। देखो करामत में, मोजिज़े में और जादू में फर्क ये होता है, करामत से जमीन हिलाई जा सकती है लेकिन जादू से जमीन हिलाई नहीं जा सकती। तो फिर हिलती कैसे है जमीन? आंखों पे असर किया जाता है, जादू आंखों पे किया जाता है, तो जमीन हिलती हुई नजर आती है। यही है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया मिलादुन नबी के जलसे में किसी इज्तिमा में, कि वो जो सांप बना नहीं सकते थे, रस्सी को कोई सांप नहीं बना सकता जादूगर, बल्कि वो रस्सी को नहीं आंखों पर जादू करते थे, तो रस्सियां लोगों को सांप नजर आती थी। तो ये आंखों पर जादू होता है, जमीन और आसमान पे जादू नहीं हो सकता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो औरत ने क़यामुद्दीन की आंखों पे जादू कर दिया, उसको 11 मरतबा जमीन हिलती हुई नजर आई, वो बेफिक्र हो गया। इसी में जुमा का दिन आया। जुमा के दिन हजरत साबिर पाक मस्जिद फिर गए, क्योंकि आप जुमा पढ़ना चाहते थे। अब गए तो पहली सफ में बैठे। उसके बाद काजी तबरुक के आदमी आके कहते हैं यहां से उठो, आपकी जगह नहीं है, यहां काजी साहब की जगह, काजी तबरुक यहां बैठेगा। फरमाया कि हम फकीर लोग हैं, पहले से आए हैं और अल्लाह के घर में बैठे हैं, किसी का घर तो है नहीं ये, और आप हमें यहां से उठाते हैं। तो कहा कुछ नहीं, आप उठिए। तो आप उठे और दूसरी सफ में गए, दूसरी सफ में गए। दूसरी सफ से उठने के बाद आप तीसरी सफ में गए, तीसरी सफ वालों ने भी उठा दिया, ये हमारी जगह है, आप चौथी सफ में गए। ये आपके साथ हुआ है, किसी सफ में बैठने नहीं दिया गया।
حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا، وہ بڑا مشہور ہے، میں اس کا صرف اشارہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا۔ مسجد میں حضرت صابر پاک کو قیام الدین نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، تو میری بکری 3 مہینے سے گم ہے، وہ ہے کہاں، آپ اس کا ذکر کریں۔ آپ نے 27 لوگوں کو کھڑا کیا مسجد میں سے، وہ جو نمازی تھے نا، وہ نمازی جو بکری چرا لے گئے تھے، 27 لوگوں کو کھڑا کیا، کہا انہوں نے چوری کیا ہے۔ کہا علی احمد ہم پہ الزام نہ لگاؤ، یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے چوری کی، ہم نمازی لوگ ہیں۔ کیا بات؟ آپ نے فرمایا قیام الدین تیری بکری کا کوئی نام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا نام لے کے پکار، سبحان اللہ، بکری کا نام لے کے پکار۔ 3 مہینے ہو گئے بکری چوری ہوئے، لوگ کھا کے ہضم کر گئے، پاخانہ کر گئے، اور صابر پاک کہتے اس کا نام لے کے پکار۔ تو جیسے ہی بکری کا نام لے کے پکارا، 27 لوگوں کے پیٹ سے یوں آواز آئی، مجھے ان لوگوں نے ذبح کیا، اس نے یہاں لے جا کر کے بھون کے کھایا، اس نے وہاں لے جا کر سالن بنا کے سبحان اللہ، اس نے وہاں لے جا کر کے اس انداز میں کھایا۔ ساری تفصیلات بکری بتا رہی ہے۔ اب اگر کوئی صابری بنتا ہے کہ ہم بھی صابر پاک کے سلسلے کے ہیں، تو وہ یہ تو عقیدہ رکھے کہ صابر تو بکری سے بھی بلوا لیتے ہیں، بے شک، بے شک، اور وہ بھی کس بکری سے جو پیٹ میں جا کر کے گھل کر کے پاخانہ بن کر نکل چکی بے ہے۔ شک، بے جب شک۔ صابر کے بلوانے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے نانا کی شان کا سبحان عالم کیا ہوگا؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چشتی صابری کہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ بے شک، بے شک۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بکری قیام الدین کا بکری کو آواز لگا، اس نے بکری کو آواز لگائی، بکری نے پکار کر کے کہا، تو قیام الدین متاثر ہو گیا۔ جب متاثر ہوا تو اس نے کہا قاضی تبرک سے، قاضی صاحب یہ تو اللہ کا ولی، کہا نہیں نہیں، یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، یہ نہیں مان۔ اب غور فرمائیں، جس کی وہ آپ مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں جس کی کھجا کر آتی ہے پھر وہ کبھی نہیں مانتا۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہاں، تو بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلی صف سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اور جب قاضی صاحب جو ہے خطبہ دے کر کے جب نماز انہوں نے شروع کی، تو نماز شروع کی تو صابر پاک بڑی حسرت سے دیکھتے رہے، ہائے میرا جمعہ۔ پھر جمعہ جاتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کتنی اہم نماز ہے، پھر جمعہ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صابر پاک کو آگے کر دیتا، خود پیچھے ہو جاتا۔ آج صابر پاک کے ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا۔ میں بھی ذکر کروں گا کن کا ذکر ہوتا ہے صابر پاک کے ساتھ۔ صابر پاک کے ساتھ ایک فاختہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ فاختہ ایک چھوٹی سی فاختہ سمجھتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے فاختہ کا۔ کیوں ہوتا ہے بھی عرض کروں گا اختصار میں، اور گفتگو ختم کروں گا، ہے نا، ختم، ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں، صابر پاک کے نام پہ بیٹھ۔ تو جب آپ بالکل باہر ہو گئے اور اس نے نماز شروع کی، حیرت ہے، درود ابراہیم میں آل محمد پر درود پڑھنا ہے اور برکت کی دعا کر، اور آل محمد کو مسجد سے باہر کر دیا۔ یہی تو منافقت ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ آپ زینے پہ کھڑے ہوئے اور جب زینے سے نیچے اترے، مسجد کو دیکھتے رہے، بڑی خوبصورت سی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، وقت کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو سلطان شمس الدین التمش کی بنائی ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں ناصر الدین کی بنائی تھی، جس کی بھی بنائی تھی، لیکن بڑی خوبصورت مسجد تھی وہ۔ جب وہ رکوع کرنے لگے تو صابر پاک نے کہا مسجد سب رکوع میں گئے اور تو کیوں کھڑی ہوئی ہے، تیرا قیام کیوں ہے؟ جب سب رکوع کرتے ہیں تو تیرا قیام کیوں، تو بھی رکوع کر۔ اور اس کے بعد اتنا کہنا تھا کہ وہ مسجد گر گئی، مسجد گری تو سب دب گئے، مر گئے اس میں سے۔ بڑی مشہور سی کرامت ہے کہ گلزاری آئی حضرت، وہ میرا بھی بیٹا اس کے اندر تھا نا، فرمایا کہ کوئی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کے اپنا بیٹا سمجھ کے نکال لے، یہ خاص بات ہے اس کا۔ ابھی تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ اپنا بیٹا نے، ارے جہاں 10,000 مسلح ہوا ڈھونڈتی کہاں پھرے گی وہ، تو صابر پاک نے اپنی ماننے والی کو یہ بھی تکلیف نہیں دی کہ بیٹا ڈھونڈنا ہے۔ حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں، حادثے میں لوگ لاشیں ڈھونڈتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو۔ حادثے چہرے بھی بدل دیتے ہیں، اور بدل نہیں دیتے، وہ تو جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں۔ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جیب کا پتہ بھی جلا دیتے ہیں، لیکن صابر پاک کے پاس گلزاری آئی اور آنے کے بعد کا حضرات مسجد تو گری، سب دفن ہو گئے بغیر کفن کے۔ آل محمد اور اہل بیت کے گستاخوں کو کفن بھی نہیں ملتا، نہ عائشہ کے گستاخ کو کفن ملتا ہے، نہ علی کے گستاخ کو کفن ملتا ہے، اور اگر کوئی لپیٹ دے بھی دے تو فرشتے چھین لیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میری سنی قوم بڑی سمجھدار ہے۔ گلزاری نے کہا جب میرا بچہ حادثے میں گیا تو یہ کہتے جا ڈھونڈ لے، تو پھر ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے ہے، اور ڈھونڈ لے تو پیر کس دن کے لیے؟ کہا کسی بھی لاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنا بیٹا سمجھ کر اٹھا لینا، جیسے وہ بڑھیا نے ایک لاش جو سامنے ہی پڑی تھی اس کو اٹھایا، بیٹا اٹھ کر کے کھڑا
ہے. جب ایسا عقیدہ ہو تو صابری بنے گا. اس لیے کہ صابری کوئی دکان کا نام نہیں ہے, صابریت کسی آئٹم کا نام نہیں ہے, صابری کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بہت دل کا درد پیش کر رہا ہوں, ہم قادری ہیں, اشرفی ہے, برکاتی ہے, لیکن صابر پاک کا ہمارا عقیدہ ایک ہے, ہم بھی صابری ہیں. صاحب البرکات سے ہمارا عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی برکاتی ہیں, مخدوم پاک سے عقیدہ ملتا ہے تو ہم بھی اشرفی کی چوچوی ہیں. اس لیے کہ عقیدے بناتے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ایک ہے. اس لیے ہمارے اندر کبھی اختلاف ہوا نہیں تو اتحاد کی بات کیسے؟ ہم ہمیشہ متحد, اس لیے کہ جب تک عقیدہ ایک رہے گا ہمارا اتحاد قائم رہے گا. اتحاد عقیدے کا ایک ہونے کا نام ہے. ہاں تو صابر پاک کی وہ مریدہ اٹھا لیا, مل گیا اس کو بچہ. اب صابر پاک نے فرمایا تعاون تو کدھر ادھر آ, اور جو بچے ابھی جو نہیں تھے ان کو ہی پکڑ. تو لوگ تو بھاگنے لگے, کچھ لوگ مرنے لگے. اچھا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ صاحب یہ بھی کوئی کرامت ہے؟ آپ کرامت بیان کرنے بیٹھے ہیں کہ صابر پاک کی معاذ اللہ بے ادبی کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا بھائی کیا ہوا؟ کرامت مسجد گرا دینا بھی کرامت ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ, قرآن سے ہٹ کے کہوں تو مجھے مار ڈال, اس لیے کہ وہ خطیب جینے کا اس کا حق ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف بات کرے. 11واں پارہ پڑھ, سورۃ التوبہ پڑھ. اللہ نے محبوب سے کہا حبیب گرا مسجد, حبیب تو مسجد بنانے آئے تھے, حبیب مسجد بنانے آئے تھے. اللہ حبیب سے کہہ رہا محبوب اس مسجد میں جانا نہیں. اگر یہ آیت قرآن میں نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی مالیگاؤں میں تقریر نہیں, مالیگاؤں میں کیا پوری زندگی کبھی کچھ نہیں کہوں. لیکن اگر یہ قرآن میں ہے تو پھر صابر پر الزام کیوں ہے کہ انہوں نے مسجد گرائی؟ ارے جب رسول اللہ نے گرائی تو صابر پاک نے گرا کے کون سا جرم کیا؟ تو اب آپ کہیں گے پھر کون سی مسجدیں سنبھالی جاتی ہے؟ جی مسجد کا ممبر نبی اور آل نبی کا وفادار ہو وہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور جس ممبر سے نبی اور آل نبی کی بے ادبی ہو, پھر جو صابر پاک نے کیا ہے, جو قرآن نے فرمایا ہے, قرآن جو کہتا ہے اللہ اکبر الیاذ باللہ, کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے. کوئی قرآن اٹھا کے پڑھے, قرآن اٹھا کر کے اللہ اکبر. سیریس لو, اس بات کو غور تو کرو. قرآن نے کہا جس مسجد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبے بنے, قرآن کہتا ہے حبیب اس کو توڑ. اور صرف توڑا نہیں بلکہ توڑ کر آگ لگوائی حضور نے. امام الانبیاء سورہ توبہ اٹھائیں, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں. آپ کے گھروں میں قرآن ہوگا, کسی بھی مفسر کی تفسیر پڑھ, کسی بھی مسلک کے آدمی کی پڑھ لیں, آپ کو مل جائے گا. اس میں کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انہی کی پڑھے انہی کی پڑھے, ورنہ عام طور پہ ہم تو کنز الایمان ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور اسی کی تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن بہرحال اگر اس معاملے میں آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو کسی کی بھی پڑھ لیں. حضور نے وہاں پر جو ہے وہ آگ بھی لگائی, اور اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہاں کچرا ڈالنا, اس لیے کہ مسجد نام رکھنے سے مسجدیں نہیں ہوتی. مسجد نام ہے رسول اللہ کی غلامی میں قائم کرنے کا. ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بہرحال سرکار صابر پاک نے گرا دیا مسجد. بس اگر اعتراض آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے قرآن پیش کر دیا, اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ صابر پاک سے بدگمان نہ ہو, کہ لوگ کچھ کم سمجھ بھی ہوتے ہیں نا, کہو کچھ تو سمجھتے کچھ ہیں. پھر اس کے بعد کا تعاون کدھر ہے؟ تعاون یہ اللہ والے ہیں, دیکھا شفا بھی دیتے ہیں, پھر بیماریوں کو بلا بھی لیتے ہیں. ولی بھی ایسا کرتے ہیں, ہاں ایسا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب تک 10 صفت جمع نہیں ہوتی آدمی ولی نہیں بنتا. اور 10 صفت کیسے جمع ہوتی ہے؟ 10 صفت کیسے جمع ہوتی ہے؟ ایک صفت اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہوتی ہے, حضور علیہ السلام کی ایک صفت ہوتی ہے. کتنی ہو گئی؟ 2. صدیق اکبر کی 2 ہوتی ہے, فاروق اعظم کی 2, عثمان غنی کی 2, مولا علی کی 2. تو اللہ کی کون سی صفت آتی ہے؟ اللہ کی جو صفت وہ مکمل طور پہ نہیں آتی, اللہ جتنا چاہتا ہے اس میں سے حصہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کی صفت قہاری اللہ اپنے دوست ولی کو عطا کرتا ہے. ولی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے آپ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو لوہا لال ہو جاتا ہے آگ میں رہ کر, اس کو پکڑو تو ٹھنڈا لگتا ہے. صحیح کر رہا ہوں میں جی؟ نہیں نا بھیا, وہ اگر آگ میں 2-4 گھنٹے لوہا رہے گا تو ٹھنڈا لگے گا کہ گرم ہوگا؟ چھالا نہیں آئے گا آگ میں. اگر نہیں آپ کو اس کا علم ہے تو گھر جا کر تھوڑا تجربہ کر لیں. تو کیا ہوگا, لوہا اگر آگ میں جاتا ہے تو وہ جلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ آگ لوہا بن گئی یا لوہا آگ بن گیا؟ نہیں, آگ ہے, لوہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اصل میں لوہا آگ کا ولی بن گیا. ولی مطلب قریب ہو گیا. تو آگ کی صفت لوہے میں آ گئی, لوہا رہا, آگ نہیں. تو ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو بندہ رہتا ہے, اللہ رہتا ہے. اللہ بندہ بنتا نہیں, بندہ اللہ بنتا نہیں. لیکن اللہ اپنی صفت کی برکتیں اس کو عطا کرتا ہے. بیٹا دینا اللہ کی صفت ہے, پھر ولی اللہ بھی بیٹا دیتا ہے. جیسے جلانا آگ کی صفت ہے لیکن آگ بھی جلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو یہ صفت عطا کرتا ہے. تو فرمایا کہاں ہے تعاون؟ آ جا. تعاون آگے لوگ مرنے لگے, پورا خالی ہو گیا. گلزاری سے کہا 12 کلومیٹر دور سب تیرا گھر بار لے کے چلی جا. اور جو مریدین تھے 2-4 جمال الدین اور اس طریقے کے کچھ لوگ, بہاء الدین, ان کو بھی کہا تم بھی جاؤ سب. اور آپ نے ایک جلال کی آگ لگائی. علی ملا عبداللہ کا تو بھی پاک پٹن جا, اب یہاں کوئی نہیں رہے گا.
وہاں پر امام صاحب کی درگاہ وہ بہت پرانی صابر پاک سے پہلے کی درگاہ شریف ہے، وہ وہاں جایا کریں. اگر کلیئر شریف جانا ہو پہلے امام صاحب کی حاضر دیا کریں، اس کی بہت برکتیں ہیں. سبحان اللہ، وہاں جائیں بڑی برکتیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو امام صاحب کی درگاہ اور ایک درگاہ شریف اور ہے وہاں. اور گولر کا جھاڑ، صابر پاک نے چاروں طرف نظریں ڈالی تو آگ برسنے لگی. اس لیے کہ صابر پاک، کیونکہ جو بھی ولی ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. تو صابر پاک تھے موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر، ان کے پرتو تو بڑے جلالی تھے. تو ڈالی آگ اور جلا دیا اور گلر کی شاخ پکڑ کر کے کھڑے رہے. عالم تحجر میں اب اپنا جلوہ دکھا. پورا کلیئر جل گیا، جل رہا ہے 12 سال تک کلیئر جلتا رہا. آپ نے کہا یہ جلانا کیا ہے؟ اور تور جلتا ہے تب تجلی نظر آتی ہے نا، وہاں تور جل رہا تھا، یہاں پورا کلیئر جل رہا تھا. یہ شان موسوی دکھا رہے ہیں، وہ موسیٰ نہیں بن گئے، نبی نہیں بن گئے، شان موسوی دکھا رہے ہیں. دیکھ لو آج موسیٰ کے پرتو کی تجلیاں. اور 12 سال تک صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے. اور 12 سال تک وہ فاختہ صابر پاک کے سر کے اوپر جو گولر کا درخت تھا، اس نے صابر پاک کی صحبت نہیں چھوڑی. وہ وہیں بھوکی پیاسی 12 سال تک بیٹھی رہی. وہ فاختہ بھی نہیں جلی، وہ سلامت رہی. اور فاختہ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لیکن 12 سال اللہ نے اس کی بھی عمر کر دی اور اس سے زیادہ عمر کر دی. اور قدرت بتا رہی ہے اگر فاختہ میرے ولی کی وفادار بن جائے تو ہم اتنی بڑی آگ میں بھی جو ہے اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں. انسانوں تم وفادار ہو جاؤ تو ہم جہنم کی آگ میں تمہیں کیسے جلائیں گے؟ صابر پاک 12 سال تک عالم تحجر استغراق میں، اور 12 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. یہ ہے میرے صابر پاک کی کرامت اور عظیم کرامت. بابا صاحب بہت فکر مند تھے، کیا کریں. جب 12 سال ہو گئے پورا کلیئر جل کر خاکستر ہو گیا، نہ کوئی درخت بچا، نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی مکان، سب جل گیا. تو صابر پاک رحمت اللہ، جو 2 مزارات تھے، وہ مزار گولر کا درخت اور جس سے آپ گولر کی شاخ پکڑے تھے وہ فاختہ، یہ چیزیں محفوظ رہی. 12 سال ہوئے تو بابا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے. لوگوں یہ عشق یہ ہے. عشق کی آگ لگتی ہے نا تو یہ مرتبے ملتے ہیں. 12 سال آپ کو ایسا لگے گا 12 سال تک کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں یہ عشق کوئی پھل نہیں ہے نا، جو یا عشق کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے نا. اور آپ کو پتا ہے جو آگ میں جب تک نہ جلا ہو اس کو آگ میں جلنے کی کیفیت کیا معلوم ہوگی؟ اس کے لیے تو آگ کی کیفیت کے لیے آگ میں جلنا پڑے گا. تو لوگوں کو عشق 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 کی بات لوگوں نے بہت کی ہے، لیکن اصل جو عشق خدا و رسول ہے یہ وہ آگ ہے جب اس کے مزے میں انسان چھلانگے لگاتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اللہ ہی اللہ میں مست ہو جاتا ہے. یہ زبانی اللہ اللہ جو کرتے ہیں یہ کوئی یعنی کہ آپ کو کوئی کسی بڑی منزل پہ نہیں پہنچانا. زبان پہ اللہ ہے اور دل میں گناہوں کے بت ہیں، گناہوں کی محبت ہے، اس سے کچھ نہیں ملنا ہے. جب تک زبان کے ساتھ دل اللہ اللہ نہ کہے اور اس میں آگ نہ لگے. اصل چیز ہے التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. ہم نے ظاہر سنوارا، کل بھی یہی بات میں نے کی تھی. صوفی ملت نے جو پروگرام کل منعقد کیا تھا کہ صوفیہ اللہ والے اولیاء اللہ باطن کو بدلتے ہیں، ہم پوری توجہ اپنے ظاہر پر کرتے. تو بابا صاحب نے ایک دن تقریر کی اپنے مریدوں کے سامنے کہ میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی ہے اس کو بٹھانے والا؟ تو سب حضرت صابر پاک کو جانتے تھے کہ صابر پاک وہ ذات ہے کہ ہر آدمی وہاں دم نہیں مار سکتا. کیونکہ ایک بابا صاحب کے بیٹے نے، چھوٹے سے 1 سال کا بچہ تھا، صابر پاک کے حجرے کی طرف پیشاب کر دیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا. بابا صاحب کی اولاد 3 اولادیں مری ہے صابر پاک کے جلال سے. ایک جو 1 سال کا بچہ، دوسرا ایک جوان بیٹا جنہوں نے بغیر اجازت کے لنگر تقسیم کیا تھا، اور تیسرا بی بی شریفہ جن کے ساتھ حضرت صابر پاک کا نکاح ہوا تھا. لوگ اس پر بڑی وہ کرتے ہیں کہ یہ بیوی کو کیسے جلا دیا، وہ بیوی کو کیسے جلایا. یہ بھی ایک الگ سے عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. اور بس آج ایک حدیث پیش کرتا ہوں. جب کوئی بیوی کو اندھا کر سکتا ہے تو کوئی بیوی کو جلا بھی سکتا ہے اللہ کے عشق میں. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات موسیٰ علیہ السلام کی کروں گا اور حدیث سے کروں گا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تجلی باری کا جو جلوہ 70,000 پردے کے پیچھوں سے دیکھا تو گویش ہو کے زمین پہ آئے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے گھومتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی بیوی صفورہ نے کہا کہ حضرت اللہ کا جلوہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، ذرا دکھائیں نا. کہا اندھی ہو جائے گی. کہا پھر پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں میں ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں اور ایک آنکھ زندگی کے لیے رکھتی ہوں. ایک آنکھ سے دیکھا، پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا تو دیکھا تھوڑی دیر اور نابینا ہو گئی. یہ کہا جی نہیں بھرا، ایک بار اور دکھائے نا. تو کہا ایک آنکھ تو گئی، تو کہا دوسری سے دیکھوں گی. یہ دوسری آنکھ سے دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا تو بھی نابینا ہو گئی. دونوں آنکھیں گئی تو رونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا اندھی ہو جائے گی، اب کیوں روتی ہے؟ کہا رونا اس پر نہیں کہ اندھی ہو گئی، رونا اس پر ہے کہ 2 ہی آنکھیں اللہ نے دی، کاش کہ وہ 1000 آنکھیں دیتا تو مولا کا جلوہ دیکھتے دیکھتے ہزاروں آنکھیں قربان کر دی. اب یہاں ایک نکتہ اور سنیں. موسیٰ 70,000 پردے کے پیچھے سے، موسیٰ
70,000 पर्दे के पीछे से एक तजल्ली देखें तो चेहरे पे नकाब डाल के घूमना पड़ता है, वरना बीवी भी देखती है तो अंधी हो जाती है, नाबीना हो जाती है। या रसूल अल्लाह, आपने तो अल्लाह को देखा, आपने तो अल्लाह को देखा, लोग आपको देखकर अंधे क्यों नहीं होते? तो मेरे रसूल के जवाब से जवाब आएगा, ओ अंधो अकल के, मैं बेपर्दा ही कब था, मैं बेपर्दा ही कब था। मूसा ने तो कपड़े के पर्दे डाले थे, मेरे अल्लाह ने मुझ पर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं, इसलिए कोई नहीं जलता, कोई नहीं नाबीना होता। वरना वो अगर जलवा करे, कौन तमाशाई हो, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। तो अल मुख्तसर हजरत साबिर पाक के हवाले से बाबा साहब ने कहा, कौन मेरे साबिर को बिठाएगा? तो जितने लोग थे किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक नौजवान लड़का था, वो भी मौला अली की औलाद में से था, मेरे मौला की। याद रखें, ये हिम्मत अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता। वो बाबा फरीद से मुरीद होने के लिए तुर्क से आया था, टर्की था वो बच्चा, उसका उस मुकद्दस शहजादे का नाम शमसुद्दीन तुर्क था। पानीपति तो बाद में हुए, पानीपत जाने के बाद, वरना वो तुर्क थे। वो बाबा साहब से कहते, हज़रत मैं मुरीद होना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। ये बाबा साहब कहते थे, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, अल्लाह अकबर, तुझे कहीं और जाना होगा। तो बहरहाल वो रुका हुआ था वो बच्चा। जब बाबा साहब ने कहा कौन जाके साबिर को बिठाएगा, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं नौकरी करूं इनकी, हो सकता है प्यार आ जाए, मुझे मुरीद कर ले। कहा हज़रत मैं जाऊंगा। तो लोगों ने उसको हैरत से देखा। तो बाबा साहब ने तेल दम करके दिया शमसुद्दीन तुर्क को, ये तेल लेकर के जाओ, ये काम आएगा तुमको। और जाना तो सामने नहीं जाना वरना जल जाएगा, सामने नहीं जाना वरना जल जाएगा, पीछे ही रहना। और अब किसी तरह बिठाना भी तेरा काम है, ये तेरी ज़हानत पर है, तो कैसे बिठाएगा। अली मुल्ला अब्दाल के साथ भेजा, फजर में चले, जोहर में पहुंचे। ये पीछे से गए। शमसुद्दीन तुर्क बहुत बड़े आलिम थे और तुर्की लहजे में कुरान पढ़ना जानते थे। इन्होंने पीछे खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। देर तक कुरान पढ़ते रहे। कुरान कुरान है, अल्लाह की किताब है, क्या क्या कहने कुरान के। कुरान जैसी कोई किताब हो ही नहीं सकती, अल्लाह का कलाम है। जब पढ़ा तो साबिर पाक आलम तहज्जुर से, इस्तिग़राक़ से होश की कैफियत में आका के कौन है पीछे कुरान पढ़ता है, आगे आगे पढ़। तो उसके बाद वो आगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था। बाएं हट गए, वो कुरान पढ़ने लगे। कहा कितने अच्छे से तो कुरान पढ़ता है, और पढ़े जा। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के बाद वो रुक गए। जब रुक गए तो साबिर पाक ने कहा, रुक क्यों गए हो तुम? कहा हुजूर मुझसे खड़ा नहीं रह जाता, तो इसलिए मैं रुक गया हूं, खड़े खड़े नहीं पढ़ सकता मैं कुरान। तो उसके बाद आपने फरमाया तो बैठ जाओ। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है कि आका खड़ा रहे और गुलाम बैठा रहे? हुजूर ये कैसे हो सकता है, आका खड़ा रहे और गुलाम बैठ जाए? तो कहा फिर, कहा हुजूर पहले आप बैठे हैं फिर हम बैठेंगे। पूरे हाथ पैर शल हो गए थे, बेजान हो गए थे। वो फरमाया कि ठीक है मुझे बिठाओ। तो उन्होंने अपना सीना साबिर पाक की पीठ पे लगाया और दोनों हाथ पकड़े, और हाथ पकड़ करके जो गुलर का दरख्त अभी भी वहां पर है, और जो गुलर का दरख्त है वहां से ले जा करके यूं साबिर पाक को फिर दरख्त से करीब किया और यूं हटते चले गए और साबिर पाक को यूं बिठा दिया। अक्सर जो सूफिया किराम साबिर पाक को ख्वाब में देखते हैं वो इसी मंजर में देखते हैं। अक्सर लोग साबिर पाक को दो हालत में अक्सर सूफिया ख्वाब में देखते हैं अल्लाह वाले, या तो लंगर तकसीम करते हुए, या तो इस दरख्त से, गुलर के दरख्त से टेक लगाकर, जिस हालत में जो है वो बिठाया था शमसुद्दीन ने। अब कुरान पढ़ने लगे। फिर कुरान पढ़ते पढ़ते शाम हुई तो रुक गए। अभी क्यों रुक जाते हो तुम? कहा मुझे पाकपट्टन जाना है। कहा अब पाकपट्टन से आओ? कहा हाँ, बाबा फरीद ने भेजा है, तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ, उनसे मुरीद होना चाहता हूँ, तब मुझे जाना है। कहा नहीं, तूने कुरान बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने तुझे आज से अपना बेटा बना लिया, तू मेरा फर्जंद है बेटे, अब तुझे यहीं रहना है। फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर पढ़ी, फिर रुक गए। रुके तो कहा अब क्यों रुका? हुजूर भूख लग गई, कुरान पढ़ते पढ़ते दोपहर से पढ़ रहा हूँ, अब शाम होती है, भूख लगी है। फरमाया कि फिर कहा हुजूर खाना चाहिए। कहा ये जो गुलर है ना, इन्हीं को तोड़ और उसको पका, अब पका करके खा। उन्होंने गुलर तोड़े। उतनी देर में साबिर पाक बेचैन रहे। देखो अल्लाह वालों को कुरान से कितना प्यार है। और आज हम कुरान अब घरों में ताक में रखे हुए हैं। कुरान खाने में दो चार रुकुआत पढ़ते हैं, समझ लेते हैं हक अदा हो गया। और हमने कुरान को या तो तीजे में पढ़ा, या तो चहलुम में पढ़ा, या घर पे ओपनिंग पे पढ़ा। ये सिर्फ तीजे, चहलुम और ओपनिंग में पढ़ने की किताब नहीं है। इसको रोज पढ़ो और अपनी जिंदगी में शामिल करो। अल्लाह का कोई वली ऐसा नहीं मिलेगा जो कुरान की तिलावत का पाबंद न हो। हमें तिलावत कुरान की पाबंदी करनी होगी। डॉक्टर इकबाल ने कितनी प्यारी बात कही है, जब लोग मरते हैं आका फरमाते हैं मरने वालों के इस बात जिनको सकरात की तकलीफ हो, कुरान पढ़ा करो। जब तुम कुरान पढ़ोगे तो उसकी मौत आसान हो जाएगी। डॉक्टर साहब कहते हैं लोगों, तुमने कुरान से तो मरना सीखा, लेकिन कुरान से तुमने जीना नहीं सीखा। अरे जिस कुरान की बरकत से अल्लाह मौत की तकलीफ को आसान कर देता है, क्या उस कुरान की बरकत से अल्लाह जिंदगी की तकलीफों को आसान नहीं कर सकता? आओ कुरान की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ। तो उन्होंने गुलर बनाए और उसमें जो है वो लाए। खा लो? नहीं हुजूर,
आका भूखा रहे और गुलाम खाए, ये कैसे हो सकता है? तो कहा कि ठीक है, हमको भी खिलाओ। खाया, फिर उसके बाद आपको वजू कराया, आपने वजू किया, मगरिब पढ़ी, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी। फरमाया देख, इशा के बाद से लेके तहज्जुद तक मेरे सामने मत आया कर, तहज्जुद के बाद आया कर। कहा ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी रात गुजरती थी गुलर के दरख्त के नीचे, फिर उन्होंने घास फूस ला करके एक झोपड़ी बनाई। एक रात में वो झोपड़ी बन गई, फिर उसमें साबिर पाक रहते थे। फिर बाजू में दूर पर दूसरी एक अपने लिए झोपड़ी दूसरी रात को बनाई। अब ये सिलसिला चलता रहा, अब ये सिलसिला चलता रहा। अब ये सिलसिला आइंदा साल बयान होगा, लेकिन अब एंड जो बयान कर रहा हूँ, इख्तिताम जो सिलसिला चलता रहा, मुझे याद दिलाइएगा इंशाल्लाह। तो हम तो हर साल ये महफिल करते हैं, लेकिन एंड जो जिस पर करना चाहता हूँ, बरकत, अब वसूल बरकत के लिए साबिर पाक ने बड़ी तरबियत की, शमसुद्दीन तुर्की मुरीद किया, खिलाफत दी, और उसके बाद कहा कि तू अब जा, और अब तू यहाँ नहीं रहना, अब मैं यहीं अकेला रहूंगा, और जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब तुझे वापस आना है। कहा हुजूर आपका इंतकाल होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? फरमाया कि उस दिन तुझसे करामत का ज़हूर होगा, तो उस दिन समझ लेना कि मैं दुनिया से कूच कर गया। ये गए और फौज में नौकरी करने लगे, भर्ती हो गए। बड़ा मशहूर सा वाक़या, उसकी तरफ नहीं जाना। जो आपकी बड़ी करामत है वो ये है कि आप जब फौज में गए तो आपका काम ये था कि जो फौज का अमीर था, सिपा सालार था, उसको वुजू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।